بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی ہیئر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم 10th کلاس کو آپ کے اردو کا مکمل پیٹرن سمجھائیں گے کہ جو اردو کا آپ کا سلیبس ہے آپ پڑھ رہے ہیں، پچھلے لیکچرز میں ہم ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اردو میں کون کون سی چیزیں ہمیں بورڈ میں آتی ہیں، ہم امتحان میں اس کو حل کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ سارا بیان کروں گا۔ توجہ کے ساتھ آپ نے لیکچر سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور رف رجسٹر رکھ لیں تاکہ آپ کوئی چیز نوٹ بھی کر سکیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، آپ کا یہ جو اردو کا پیپر ہوتا ہے یہ 75 مارکس ہوتے ہیں، اس کے 9th میں 75 مارکس ہوتے ہیں آپ کے 10th میں۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بعض اسٹوڈنٹس اردو کو بہت لائٹ لیتے ہیں اور تیاری نہیں کرتے کہ ہماری اپنی زبان ہے، ہمیں آتا ہی ہے سب کچھ، جبکہ اس کو کمپیئرلی دیکھا جائے تو باقی سبجیکٹس کے ساتھ یہ 75 مارکس کا ہے، میجر سبجیکٹ ہے۔ تو اس لیے آپ اس کو توجہ کے ساتھ، ہماری زبان ہے، پڑھنا آسان ہوتا ہے، یاد کرنا آسان ہوتا ہے، سمجھنا آسان ہوتا ہے، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے مارکس گین کرنے چاہیے۔ تو آپ کو بیٹا یہ 75 مارکس کا اردو میں جو ہے وہ 10th کلاس میں پیپر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے سوال نمبر 1، سوال نمبر 1 آپ کا ہوتا ہے حصہ معروضی، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں MCQs، ٹھیک ہے۔ جو شارٹ یہ معروضی سوال ہوتے ہیں، MCQs ہوتے ہیں، یہ 15 ہوتے ہیں، 15۔ اب اس کی بھی آگے اس کی ڈویژن ہے جو ہم پیپرز میں دیکھتے ہیں۔ ساتھ آپ کو حصہ نثر میں سے جو اسباق ہیں، مشقیں ہیں، اسباق کی مصنفین کے تعارف ہیں، اس میں سے کہیں سے بھی، یعنی حصہ نثر میں سے، اسباق میں سے آپ کو 7 MCQs آتے ہیں۔ جو حصہ نظم ہے اس میں سے آپ کو 2 MCQs آتے ہیں، 2، ٹھیک ہے۔ اور حصہ غزل میں سے آپ کو 1 MCQ آتا ہے۔ تو یہ ہو جائیں گے 7 3 10 MCQ آپ کے یہ ہوں گے، اور 5 آپ کے گرامر میں سے آتے ہیں۔ پھر گرامر میں بھی 2 اعراب والے ہوتے ہیں، 3 جو آپ کا گرامر کا سلیبس ہے اس میں سے آتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل آپ کے 15 MCQs ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح ہوتا ہے۔ اس میں حصہ نظم میں سے آپ کو 4 اشعار آتے ہیں، جس میں سے آپ نے 3 کرنے ہوتے ہیں۔ حصہ غزل میں سے آپ کو 3 اشعار آتے ہیں، جس میں سے آپ نے 2 شعروں کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ٹوٹل آپ نے جو تشریح کرنی ہوتی ہے وہ 3 + 2، یعنی 5 اشعار کی تشریح آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ ہر شعر کی تشریح 2 نمبر کی ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ یعنی جو ہماری نظمیں ہیں اس میں سے ہمیں 4 شعر آنے ہیں، 3 کی تشریح ہم نے کرنی۔ جو ہماری 4 غزلیں ہیں سلیبس کی، اس میں سے ہمیں 3 شعر آنے ہیں، ہم نے 2 کی تشریح کرنی ہے۔ تو ٹوٹل 5 شعر ہوئے، اور ہر شعر کی تشریح 2 نمبر کی ہے، تو پھر یہ ٹوٹل 10 نمبر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ میں نے یہاں پر لکھے بھی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر جو 3 ہوتا ہے وہ ہے، یہ سوال نمبر 2 تھا، سوال نمبر 3 اقتباس کی تشریح۔ اقتباس کی تشریح میں اقتباس کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ کا جو سبق ہے، نثری سبق ہے، جیسے مرزا محمد سعید ہے، اسی طرح اردو ادب میں عید الفطر ہے، پرستان کی شہزادی ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، کوئی سا بھی سبق لے لیں، اس میں سے کہیں سے 2 لائنیں 2.5 لائنیں وہ اٹھا لیتے ہیں، وہ ایک اقتباس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پیپر میں دے دیتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس کی جانچ پڑتال کرنی ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے حوالہ متن اس کا لکھنا ہوتا ہے، حوالہ متن 1 نمبر کا ہوتا ہے۔ اب 2 سالوں سے جو ہے وہ سیاق و سباق نہیں آ رہا، تو خط کشیدہ کے الفاظ کے معنی جو ہے وہ آپ نے 2 نمبر کے وہ لکھنے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے، 2 نمبر کی تشریح ہوتی ہے۔ تو یہ 2 نمبر، یہ 2، یہ 1، یہ 5 نمبر،
تو اس طرح 2 پیراگراف ہوتے ہیں، 5 + 5 10 نمبر آپ کے یہ ہوں گے۔ تو 10 نمبر کی آپ کی اقتباس کی تشریح ہوگی۔ 10th کے اسٹوڈنٹس بخوبی جانتے ہیں کہ آپ نے 9th میں بھی اقتباس کی تشریح والا سوال جو ہے وہ اس کو حل کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے سباق کے سیاق و سباق، یہاں اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں کہ سیاق و سباق لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے۔ تو سیاق و سباق آپ مختصراً 10th میں آپ سیاق و سباق لکھ سکتے ہیں، اس میں الفاظ بہترین ہونے چاہیے، الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے۔ تشریح میں آپ حوالہ جات اشعار کے ساتھ اپنی تشریح کو 1 سے 1.5 صفحے تک کی تشریح آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیٹا آپ کا سوال نمبر 3 بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ سوال نمبر 4 ہے۔ سوال نمبر 4 مختصر سوالات کے جوابات ہوتے ہیں۔ آپ کو حصہ نثر، حصہ غزل اور حصہ نظم میں سے 8 مختصر سوال آتے ہیں، جس میں سے آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں۔ ہر ایک سوال کا جواب جو ہے وہ 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو 5 سوالوں کے جواب آپ کرتے ہیں تو یہ 10 نمبر کا آپ کا بیٹا کویسچن جو ہے یہ حل ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہوتا ہے، کسی ایک سبق کا خلاصہ ہم نے لکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ کے جتنے بھی نثری سبق ہیں اس میں سے 2 خلاصے دیے ہوتے ہیں، ایک لکھنا ہوتا ہے، 5 نمبر کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اور آپ 9th میں اس کو اچھے سے کر کے آ چکے ہیں، یہ وہی ساری چیزیں ہیں۔ 9th میں خطوط ہوتے ہیں، کہانیاں، مکالمے، نظم کا خلاصہ ہوتا ہے، نامکمل فقرات کی تکمیل یا پھر غلط درست فقرات ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں 10th میں اب نہیں ہیں۔ اس کے بعد سب سے اہم جو سوال ہے وہ سوال نمبر 6 ہے، جو زیادہ نمبر رکھتا ہے معروضی کے مقابلے میں۔ کسی ایک عنوان پر آپ نے مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ کی جو PTB ہے یعنی پنجاب ٹیکسٹ بک قواعد و انشاء، اس میں مضامین دیے ہوئے ہیں تفصیلاً بھی، اور بعد میں کچھ ٹاپکس بھی دیے ہوئے ہیں۔ تو جو ماہر اساتذہ کرام ہیں وہ سلیکٹڈ کام کرواتے ہیں، تو اس لیے آپ کو جو ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ قواعد و انشاء میں مضامین دیے ہیں، کم از کم وہ 16-17 بنتے ہیں۔ 16-17 مضامین آپ نے وہ اچھے سے کرنے ہیں۔ باقی آپ اپنے اساتذہ کی رہنمائی سے باقی جو عنوانات دیے ہوئے ہیں اس میں سے آپ سلیکٹڈ بھی کام کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو کسی قسم کی امتحان میں بیٹھتے وقت پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ مضمون کیسے لکھتے ہیں یہ ہم اپنے دوسرے لیکچر میں بتا چکے ہیں۔ تو کسی ایک عنوان پر آپ نے 15 نمبر کا مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 7 نہایت ہی آسان سوال 10th کلاس کا جو ہوتا ہے وہ تفہیم عبارت ہے۔ آپ کی قواعد و انشاء کے لاسٹ میں کچھ عبارتیں دی ہوئی ہیں جس کو ہم انگلش میں کمپریہنشن کہتے ہیں۔ تو یہ عبارتیں دی ہوئی ہیں، عبارت اوپر آپ نے اس عبارت کو غور سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس عبارت میں سے پھر نیچے 5 سوالات دیے ہوتے ہیں، تو آپ نے ان 5 سوالات کے جوابات اس عبارت میں سے ڈھونڈ کے ان کے الفاظ بہتر بنا کر آپ نے جوابات لکھنے ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی 5 سوال ہوتے ہیں، تو آپ کو 2-2 نمبر کا وہ جواب کے 2-2 نمبر ملتے ہیں، تو 10 نمبر یہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں بیٹا تو دیکھیں پھر 15 آپ کی MCQs کے ہو گئے، اس کے بعد 10 یہ 25 ہو گئے، 10 سوال نمبر 3 کے نمبر ہو گئے، ٹھیک ہے، تو یہ 35 ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے 10 نمبر مختصر سوالات کے جوابات ہیں، یہ 45۔ سبق کا خلاصہ جو ہے یہ 5 نمبر کا 50، اور 15 اگر ہم مضمون کے اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ بن جائیں گے 60 مارکس، 65، ٹھیک ہے، یہاں تک 50 ہوئے تھے، 65 تفہیم عبارت کے 10 نمبر، تو یہ آپ کے 75 مارکس کا جو ہے یہ ہو جائے گا۔ تو یہ بیٹا آپ کا اردو کا پیٹرن ہے۔ آپ نے جو آپ کے ٹرم وائز پیپر ہونے جا رہے ہیں میں پاک جونیئر اسکول اینڈ کالج کے اسٹوڈنٹ سے اسپیشلی مخاطب ہوں، تو آپ اس پیٹرن کو فالو کریں گے، اسی کے مطابق ہی آپ کو جو ہے وہ سوالیہ پیپر ملے گا، آپ نے اس کے مطابق ہی حل کرنا ہے۔ باقی اٹیمپٹیشن کا جو طریقہ کار ہے، پیپر حل کرنے کا طریقہ ہر کویسچن کا، یہ میں نے آپ کو لیکچرز میں بتایا بھی ہوا ہے، 9th میں بھی آپ کر چکے ہیں۔
تو محنت کے ساتھ کام کریں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔